مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا بیان کرنا کہ میرا اور آپ کا خدا کتنا وفادار ہے کہ وہ صبح کو جب ہم دعا کر کے اس باپ سے مانگتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شفقت میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے وعدوں کے مطابق خدا ہمیں ہر اچھی چیز سے سیر کرتے ہیں، ہر اچھی چیز دیتے ہیں۔ خدا کی ایسی تمجید کریں جو اس کے شانہ ہے، پاک راستی کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرنا، کیونکہ خدا باپ ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے اپنے لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ وہ برکت پہ برکت دے گا، اس کی اولاد کو برکت دے گا۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں جو ایوب اس کا 21واں باب اس کی 19 آیات میں، خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، وہ اس کا بدلہ اس کو دے تاکہ وہ جانے۔ آمین۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جس طرح ہم نے کل دیکھا تھا کہ خدا نے ابراہیم، یعقوب، اسحاق سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے برکت دی، نسل در نسل کا خداوند برکت دیتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جو بدی ہے، جو لوگ بدی میں زندگی گزارتے ہیں تو خدا ان کی بدی کا جو بدلہ ہے ان کے بچوں میں رکھ چھوڑتا ہے۔ اسی طرح شریر کا چراغ بتایا ہے کہ آفت ان پر آ پڑے گی، مطلب ایسے لوگ ہوں گے۔ شریر کا چراغ بائبل مقدس میں چراغ کی روشنی کو اکثر زندگی اور نیکی کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جب تاریخی موت اور بدی کی علامت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس امثال اس کا 13واں باب اس کی 9 میں لکھا ہے، صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا، اور اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا ہوگا۔ یہ ہمیں دیکھا کہ کل ہم نے دیکھا کہ خدا کہتا ہے تیری برکت تیرے بیٹوں اور تیرے پوتوں تک ہوگی، لیکن جو لعنت ہوگی، اگر ہم دیکھیں امثال 20:20 میں ہے، جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کی 22 میں دیکھیں تو لکھا تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا، خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ ہمیں صرف خدا پر آس رکھنی ہے، یقین کرنا۔ ہم دیکھیں ایوب کے بچے ہلاک ہو گئے، اس کی دولت سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن اس کا کیا تھا؟ ایمان توکل کون تھا؟ زندہ خداوند تھا، اور اس نے اس پر بھروسہ کیا اور خدا نے کیا کیا؟ اسے سرفراز کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ کہاں کلام مقدس میں لکھا، جیسے خدا نے جو وعدے کیے تھے اپنے داؤد کے ساتھ جو بہت دل کے قریب تھا، خدا نے پھر بھی حکم دیا تھا کہ اگر تیرے بچے میرے آئین کو مانیں گے تو یہ وعدے جو ہیں یہ تیری نسل در نسل تک چلیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ نہیں تھا کہ باپ نے کیا، لیکن ہاں اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی خدا نے کہا تھا جو تیرے بچے تیرے بعد اسی عمل کو، اس کلام پر عمل کریں گے تو میں انہیں برکت پہ برکت دوں گا۔ اور اسی طرح اگر جو آدمی گناہ میں مرتا ہے اور اس کی سزا اس کے بچوں کو دی جاتی ہے، جو آج کا زندہ کلام ہے، اور اس کے متعلق ہم ایک دیکھیں گے کلام مقدس سے، پہلا سلاطین اس کا 21واں باب۔ اگر ہم اس کے شروع سے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کلام کہاں سے آیا۔ اور سو اخبیل نے نبوت سے کہا کہ اپنا پاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاریوں کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا، یہ بادشاہ کے محل کے پاس لگا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ جو سامریا کا بادشاہ اخبیر بادشاہ تھا، اس نے جو باغ اس کے گھر کے ساتھ لگا تھا، اس آدمی کو اس نے ریکویسٹ کی کہ تو مجھے یہ جگہ دے دے تاکہ میں اس پہ اچھی سبزیاں اگاؤں، یہ کروں۔ اور پر اس نے کہا کہ میں تجھے اس کے بدلے جو تو چاہے گا میں کروں گا، میں تجھے اس کے بدلے اچھا پاکستان بھی دے دوں گا، اور یا تو چاہے تو میں مناسب قیمت دے دوں گا جو کیش ہوگی۔ پر اس نے کیا کہا؟ نہیں، اس نے انکار کیا کہ میں تجھے یہ دولت، یہ باغ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میرے باپ دادا کی ہے۔ اور اس پر بادشاہ جو ہے وہ کافی پریشان ہوا، اور اپنے گھر جا کر جب وہ لیٹنے گیا تو پیچھے پلنگ پہ لیٹ گیا، اور اس کی بیوی نے اسے کہا تجھے کیا ہوا، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح اسے آفر دی ہے تو لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ تو اس کی بیوی نے اس پر کہا کہ تو فکر نہیں کر، تو کھا اور
اپنا دھیان بانٹ، میں سب کچھ کروں گی. کیونکہ اگر ہم اس کلام میں دیکھیں تو اس میں لکھا کہ اس کی بیوی جو تھی وہ اسے غلط چیزوں پہ ابھارتی تھی، اور اس کے بعد اس نے ایسا ہی کیا کہ لوگوں کو، وہ جو وہاں کے لوگ تھے، اس نے ان کے جو آدمی تھا جو نبوت جو مطلب اپنی جگہ دینا نہیں چاہتا تھا، وہ کیا کیا، 2 آدمیوں کو شریر تھے اس کے سامنے کر دیا اور اس کے خلاف یہ گواہی دی کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، اور اسے جھوٹے کیس میں پکڑوا کر اسے مروا دیا. جب وہ مر گیا تو لسبیا نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا، اب وہ مر گیا ہے اور تو کیا کر، اس جگہ پہ قبضہ کر لے. اور اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لسبیا کی تو سزا پہلے ہی خدا نے کہہ دی تھی. اگر پہلا سلاطین اس کا 21واں باب 23-25 میں دیکھیں، اور خداوند نے لسبیا کے حق میں یہ بھی فرمایا کہ لسبیا کے پاس جو کتے ہوں گے وہ اسے کھائیں گے، اور جو کوئی شہر میں اس کے شوہر کے، اس بادشاہ کے شہر میں کوئی مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. لیکن جب یہ بات اس کو خبر ملی اخبیا کو، وہ بڑا غمگین ہوا اور اس نے کیا کیا، خاکسار ہو گیا اور روزہ رکھا اور ٹانٹ اوڑا، اور اس نے کیا کیا، خدا کی حضوری میں خاکسار ہو گیا. اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 21واں باب 28-29 میں، تب خدا کا یہ کلام الیجا نبی پر نازل ہوا کہ دیکھ کہ اخبیا میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا. یہاں ہم صاف جانتے ہیں کہ جو وہ اس کے گناہ کا پتہ چل گیا، خدا نے اپنے نبی کو، الیجا نبی کو بھیجا، اور جب اس نے آ کے بتایا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور وہ خاکسار بن گیا. خدا کی حضوری میں اس نے معافی مانگ لی تو خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس کے ایام میں، مطلب اس کی زندگی میں خدا نے کہا کہ اب یہ بلا جو میں نازل کرنے کو تھا اس پر نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے پر اور اس کے گھرانے پر کروں گا. تو یہاں پہ ہمیں صاف سبق ملتا ہے کہ گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے. اگر جو انسان خاکسار ہو جاتا ہے اور خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے، جس طرح خدا نے اسے معاف کیا. اسی طرح اگر اس کا بیٹا بھی خاکسار ہوتا، خدا سے مانگتا، تو یہ سزا آگے نہیں چلتی. تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو یا طاقت کا ہو یا رتبے کا ہو یا حیثیت کا ہو یا حسن کا ہو یا علم کا ہو. تو یہاں یہ سبق کہ ان کے پاس پاور تھا، اس لیے انہوں نے غلط استعمال کیا. میرا اور آپ کا خدا انصاف کا خدا ہے، اس لیے خدا نے اس کے لیے انصاف کیا. اور چاہے گناہ کے ایسے بھی ہوں، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ان گناہوں سے ہمیں آزادی بخشتا ہے. اسی طرح خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو مسیح نے فرمایا، اگر تم زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو حکموں پر عمل کرو. ہمیں صرف یسوع کے باپ کے حکموں کو ماننا ہے. یسوع دنیا کا نور ہے. یسوع نے پھر ان سے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیروں میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. کامل شادمانی خدا کی مرضی پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی آرائشتوں سے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کے حکموں کو مانیں گے، اس کے کلام پر توجہ کریں گے، تو اس کا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہوگا. خدا کہتا ہے کہ جو میرے حکموں کو مانتا، جو میری مرضی پہ چلتا ہے، وہی میرا بیٹا، وہی میری بیٹی ہے، اور پھر وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے. آمین. خداوند ہمیں برکت دے، ہمیں عقل دے، تنائی دے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کی پاک مرضی پہ چلیں، تاکہ خدا کے وعدے جو برکات کے ہیں ہر نسل میں پورے ہوں. یسوع کے نام سے آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.